اعتراض: حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ کس زبان میں ہوا تھا؟ الجواب الاول، یہ جاننا ضروری نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ کس زبان میں ہوا تھا، اور نہ ہی ہم اس کے جاننے کے مکلف ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں ازل سے لے کر ابد تک ہر بات کا علم ہے۔ الجواب الثانی، معترض کا اعتراض درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ موصوف ہے جو کہ قدیم ہے، اور صفت قدیم کا کسی خاص لغت جیسے عربی، اردو، فارسی وغیرہ کی طرف احتیاج ممکن نہیں، کیونکہ احتیاج حدوث کی علامت ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ کس زبان میں ہوا تھا درست نہیں۔ مزید یہ کہ عربی، اردو، فارسی اور دیگر تمام زبانیں حادث اور مخلوق ہیں، اور قدیم ہستی حوادث کا محل نہیں ہو سکتی۔ الجواب الثالث، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کے بارے میں کچھ روایات تاریخ میں ملتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ جب انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عربی زبان سلب کر لی اور اس کی جگہ سریانی زبان عطا کی۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ عربی زبان عطا فرمائی۔ اس بارے میں ایک روایت ابن عساکر نے نقل کی ہے، جو کہ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ جب آپ نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عربی زبان چھین لی اور وہ سریانی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی تو انہیں دوبارہ عربی زبان عطا کی۔ تاریخ دمشق، جلد 7، صفحہ 406-407۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ۔ اسی طرح ایک ملتی جلتی روایت علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کی ہے۔ وقال ابن حبیب کان اللسان الذي نزل به آدم من الجنة عربيا ثم حرف وصار سریانیا۔ روح المعانی، جلد 1، صفحہ 95۔ ابن حبیب نے کہا کہ وہ زبان جس کے ساتھ آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے وہ عربی تھی، پھر وہ زبان سریانی میں بدل گئی۔ یہی قول تفسیر بیضاوی کے حاشیے عنایہ القاضی و کفایت الرازی علی تفسیر البیضاوی میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ عنایت القاضی و کفایت الرازی، جلد 1، صفحہ 62-22۔ سبحان اللہ! ماہرین زبان کے ماہرین جو یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں لسانیات کے پروفیسر ہیں، جن میں اکثر مصری ہے، کا دعویٰ ہے کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے۔ ان کے دعوے کے عقلی اور نقلی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر تعمیر کیا تھا اور اسے بیت العتیق کہا گیا۔ حجر اسود جو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خاص نشانی ہے، آج بھی کعبہ کی دیوار میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، اور یہی زبان دنیا میں پھیلی جس سے دیگر زبانیں وجود میں آئیں۔